اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے میسیج آیا ہے، ایک سوال ہے کہ میرے بیانات سننے کے بعد وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ تزکیہ کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک تھاٹ ہے کہ ہم انسان ایکچولی مثال کے طور پر یہ کپڑے جو ہم لباس پہن رہے ہیں کیوں پہن رہے ہیں؟ مجھے یعنی لوگوں کو زندگی کا مقصد کا پتہ نہیں ہے، لباس کیوں پہن رہے ہیں، کھانا کیوں کھا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم شریف ہیں، یعنی ان کو ریزن معلوم ہونا ہم چاہیے۔ یہ کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اگر انبیاء نہیں ہوتے، اگر انبیاء نہیں ہوتے جہالت کے حد پار کر دیتی ہے خیال سے، یہ دنیا جہالت کی حد پار کر دیتی، چوری کرنا وغیرہ، چوری ڈاکہ، جس کے ننگے پیچھے ہو بھی کے اگر طواف کرتے تھے لوگ۔ انبیاء نہیں ہوتے، رسول نہیں بھیجے جاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ مقصد کیا ہے جینے کا؟ یعنی جینے کا مقصد بتانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کی بات کو سمجھ گیا بیٹا۔ میں ایک بات پہلے کلیئر کر دوں تمام سننے والوں سے اور آپ سے بھی، پوری معذرت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، کہ جب سوال میرے پاس آپ کوئی کرتے ہیں یا اپنا اظہار خیال کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک آپشن اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، کھلا رکھیے دروازہ، کہ ہو سکتا ہے جس ڈھنگ سے میں سوچ رہا ہوں جواب اس کے بالکل اپوزٹ ملے۔ اچھا، اسی طرح میں جواب دیتے وقت بھی ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں کہ میرے سے آگے سوچنے والا بھی کوئی ہو سکتا نا بھائی، اس کی نظر میں اور زیادہ اچھی بات آئے، اس کا جواب آئے۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ کھاتے کیوں ہیں، وہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں، وہ زندگی کیوں گزارتے ہیں، آخرت کا چھوڑ دیجئے ابھی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں، آپ نے یہی کہا نا کہ آخرت کا بھی تصور نہیں ہے، یہ زندگی میں کیوں جی رہا ہوں، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے، اور کیسی جی رہا ہوں۔ اگر انبیاء نہیں ہوتے تو ہم تو بہت ہی گندی حالت میں رہتے، ننگے رہتے۔ دیکھ لیجئے آپ، مکے میں یہی ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، کہ لوگ ننگے ہو کے طواف کرتے، 30 40 عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیتے، شادی کر لیتے ان سے، اور بے حساب بچے پیدا کرتے، قتل خون غارت گیری ہوتی، راستے میں قافلے لوٹتے۔ تو آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر انبیاء نہیں ہوتے تو دنیا اور کتنی خراب ہوتی تھی، مگر میں آپ کو بتاؤں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان بدماشوں نے، ان کافروں نے، ان مجرمین نے، ان ظالموں نے کتاب کے آنے کے بعد یہ بدماشی کی ہے، کتاب کے آنے کے بعد یہ حرکتیں کی ہیں، کتاب کے آنے کے بعد یہ ظلم کیا ہے۔ یہ لوگ کتاب پڑھتے تھے، اس کے حقوق کو چھپاتے تھے، اس کے حق کو چھپاتے تھے، چھپا کے اپنی کارستانیاں کرتے تھے۔ وہم یعلمون، وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم یتلون الکتاب، وہ کتاب کو سمجھ کے پڑھتے بھی ہیں، پھر بھی یہ حرامی پن کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن اس کے بالکل اپوزٹ نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ اس کی مثال ایک بالکل جاہل آدمی سے لے لیجیے آپ۔ ایک جاہل آدمی کیا کرے گا، ڈاکٹر کے پاس ایک چٹھی لکھوائے گا، چٹھی لکھا کے بولے گا ڈاکٹر صاحب یہ چٹھی پہ آپ ذرا دوا لکھ دیجیے، ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دی۔ وہ فارمیسی پہ جائے گا، بولے گا بھائی یہ دوا دے دیجیے میرے کو، اس نے یہ دوا کی گولیاں دے دی۔ اب اس بیچارے کو معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور یہ دوا کون سی ہے، وہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو اب اندر ہی اندر اس کے ایک ڈر رہے گا کہ یہ ایک بار لے جا کے ڈاکٹر صاحب کو بتا لینا بھائی یہ میڈیکل ہال والے سے غلطی ہوئی تو ہو سکتا ہے میڈیکل ہال پہ جو بچہ ٹھہرا ہوا ہے وہ فارمیسی کا کورس کرا ہوا ہے یا نہیں کرا ہوا ہے نہیں معلوم، غلطی سے پوڑی باندھ کے دیتے وقت کسی اور کی دوا میرے ہاتھ میں آ گئی، ہو سکتا ہے شوگر کی گولی ہو، میری شوگر تو نارمل ہے، وہ زیادہ شوگر والے کو کم کرنے کے لیے دوا دی گئی ہے، میری نارمل شوگر لو ہو گئی تو میں کوما میں چلے جاؤں گا، یہی ہوگا نا۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس چٹھی اور یہ لے جا کے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب میں دوا خرید لیا ہوں، لوگوں کو بولے گا اب ذرا 1 منٹ میں دوا بتا لیتا ہوں، بس یہ دوا صحیح ہے یا نہیں ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈیٹ بھی دیکھ لیجئے، ڈیٹ ایکسپائری تو نہیں ہے، یہاں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھ کے بولیں گے ہاں ہاں دوا تو برابر ہے، یا وہ بولے گا کہ یہ سیم دوا نہیں ہے، یہی کمپنی دوسری ہے، فارمولا یہی ہے، کیا میں یہ دوا لے سکتا ہوں کیا؟ تو جاہل آدمی ہمیشہ سے پریکاشنز لے گا،
آپ مجھے 1000 لوگوں میں بتائیے، 1000 لوگوں کی مثال لے کے بتاتا ہوں. آپ فارمیسی پہ 1 ہفتے کی ڈیوٹی لگا لیجئے پوری. ایک بھی پڑھا لکھا آدمی دوا لا کے پتا کرا کے دیکھیے آپ ڈاکٹر کو. یوں لے لیے، تھیلی میں ڈال لیے، جا کے کھا لیے، طبیعت خراب ہونے کے بعد پتہ چلا وہ ایکسپائری تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تعلیمی یافتہ ہونے کے بعد آدمی کے اندر ایک قسم کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کی لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کا کیئرلیسنس پیدا ہو جاتا ہے. بھائی میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ بھائی صاحب دھوکہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب آپ مر چکے ہوں گے. آپ کے علم کا، آپ کی تعلیم کا فائدہ تو اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر کو بتانے کے بجائے چٹھی لے کے میں خود پڑھوں، اس کو دیکھوں، ہاں یہ بھی یہ ڈولو 650 ہے اور یہ جو پیراسیٹامول برابر ہے، اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بھی جو ہے ہاں یہ بالکل صحیح ہے بھائی، یہ 2025 میں ایکسپائر ہو رہی ہے اگست کے مہینے میں. اب میں مطمئن ہو گیا. تو میرے علم کا کچھ فائدہ مجھے پہنچنا چاہیے نا. ہوا یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلیئر کٹ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی. اب کیا عربوں کے پاس ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات نہیں تھی؟ وہاں پر تھی، اور ساری دنیا سے لوگ آ رہے تھے، عیسائی یہودی بھی آتے تھے طواف کرنے کے لیے. ہو گیا نا. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں کر رہے تھے یہ ساری چیزیں؟ اس لیے کہ ہماری ہی طرح ان کو بھی یہ اطمینان دلا دیا گیا، امت محمدی میں پیدا ہوگے تم، قرآن کو چوم لو، سر پہ رکھ لو، قسم کھا لو، رمضان میں بڑ سن لیتے جاؤ اور سیدھا راستہ جنت میں. حافظ بن جاؤ، زیادہ عالم بن جاؤ، فاضل بن جاؤ. عمل کرنے کی، اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی، اس قرآن سے راستہ سمجھنا، لوگوں کو بھی وہ راستہ دکھانا، بیچ کی چیزوں کو کیسا چھوڑ کے نکلنا ہے، کیسا کانٹوں سے بچنا ہے، کہاں کیچڑ آنے والا ہے، کہاں مین ہول کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا. گڑھے میں گر جا رہے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے بھائی اگر انبیاء نہیں ہوتے تو بہت اچھی ہوتی تھی دنیا. آج جو انبیاء کی تعلیم سے انکار کر رہے ہیں جو لوگ، وہ بہت مزے میں ہیں. آپ بول رہے چوری نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کوشش سے وہ لوگ چوری کا راستہ بند کر دیے CCTV کیمرہ لگا کے. وہ لوگ اپنی تھنکنگ سے کمیونسٹ ہوئے. تو آپ کو معلوم رشیا میں کمیونسٹ کتنا آگے بڑھ گئے تھے. ان لوگوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، جو کچھ کر لینا ہے ہم کو کر لینا ہے. اب نبی کی موجودگی سے کیا اثر پڑتا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن دنیا کی زندگی میں وہ خود یہ محسوس کریں گے کہ بھائی ننگے ہونا بری بات ہے، اندر سے شرم حیا محسوس ہو رہی ہے. ورنہ تو ابراہیم اور اسماعیل کی امت تو ننگی ہو کے طواف کر رہی تھی کعبے میں، 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے. کیوں؟ مطمئن ہو گئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو جنت میں جانے ہی والے ہیں کسی حالت میں. وہی اطمینان ابلیس نے آج ہم کو دلایا ہوا ہے. تم ارے مولانا، حضرت، مفتی فلاں رحمۃ اللہ علیہ، ذل الہی، پتہ نہیں کیا کیا، حاجی صاحب، آپ کے واسطے تو جنت انتظار کر رہی، لونڈی ہے آپ کے قدموں کی، وہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے جنت. یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے آخری مال کھا جا رہے ہیں دنیا کا، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائی اگر انبیاء نہیں ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ابلیس نہیں ہوتا تو نبیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. اچھا، نبی آنے کے بعد ابلیس کا کام ڈبل ہو گیا کہ بھائی نبی تو راستہ دکھا دے رہے ہیں لوگوں کو، نبی کے پاس تو کتاب نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی، اب میرا کام ڈبل ہو گیا. ایک تو ان کو خود ہی جا کے بھٹکانا تھا، اب تو قرآن سے بھی روکنا ہے. تو کیا کروں؟ ان میں کے بدبخت اور جتنے نجس قسم کے جو فحاشی کرنے والے فاسقین، مجرمین، کذابین اور منافقین، مشرکین، کفار کو پکڑوں، جس کو اپنی نفس سے محبت ہے، جو الٹی سیدھے کام کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لالچی ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، پیسے کا دیوانہ ہے، ان کو پکڑ کے اپنا ایجنٹ بناتا ہے. پھر بنا کے ان کو مولوی بننے کا ایک شوشہ چھوڑ کے ان کو مولوی بناتا ہے. ایسی پلاننگ کرواتا ہے. آپ دیکھ لیجئے انگلینڈ میں جو مدرسہ لے جا کے اس یہودی نے بتایا تھا، وہ جو ویڈیو بڑا وائرل ہوا، کہ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، بیٹھ کے پورا حفظ کر رہے ہیں، بولتا ہے یہ سارے بچے یہودی ہیں، ہم ان کو عالم بنا رہے ہیں اسلام کا، لیکن یہ کورس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک کورس ہوتا ہے،
ان کو یہ بتایا جاتا ہے جو کتاب وہاں پڑھائی گئی ہے بیٹا یہ غلط ہے، یہ کتاب میں سے تم کو کیڑے نکالنا ہے، یہ کتاب کے ماننے والوں کو بہکانا ہے، یہ کتاب کے ماننے والوں کو گمراہ کرنا ہے، ہم اس کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اماموں میں سے کون یہودی تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے محدثین میں سے کون ان کے ہاں بکا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پشتوں کو کب سے چابی دے کے رکھی گئی ہے یہودیوں کی، ان کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اسی ٹریک پہ چل رہی، پھر سے چابی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اٹریکشن ان کو دلایا گیا ہے آپ دیکھیے وہ اٹریکشن کا نتیجہ کیا ہے۔ ایک مولوی کھڑے ہوتا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے، کیونکہ انہیں اٹریکشن کی بات کر رہا، انہیں بتا رہا ہے آپ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیے تو زندگی بھر کوئی ترمخہ آپ کا بال نہیں باقا کر سکتا، اللہ مجبور ہو جاتا نعوذ باللہ ایک واقعے کے پیچھے، ایک قرآن کی آیت کے لیے اللہ مجبور بے بس کچھ نہیں کر سکتا انہیں آپ کا، کیونکہ اب اللہ سے بڑی تو قرآن ہو گئی، اور قرآن سے بڑی وہ ایک صورت ہو گئی، وہ ایک صورت کو غلط طریقے سے بتانے والے ان سے بڑے ہو گئے، تو اب اللہ سے بڑی قرآن، قرآن سے بڑی وہ صورت سے بڑے وہ لوگ جو اس کے برکات بیان کر رہے ہیں کہ یہ صورت پڑھ لیے تو جہنم کی آگ آپ پہ یعنی حرام ہے کہتے، اوف جنت واجب ہو گئی کہتے اس شخص کے اوپر۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اپنے نبی کو قل ما کنت بدعا من رسولی، پہلے ان لوگوں کو صاف صاف بتا دو بھائی، لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا مرنے کے بعد، وہ جو کچھ ہونا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے میں نہیں بتا سکتا، قل ما کنت بدعا من رسولی ما ادری ما یفعل بی، میرے کو خود نہیں معلوم میرا کیا ہونے والا ہے، ولا بکم، نہ تمہارا بتا سکتا ہوں، ان تبعوا الا ما یوحی الی وانا بشیر نذیر مبین، میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو کچھ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف تم کو آگاہ کرنے اور کھول کھول کے بیان کرنے کے علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو میرے بھائی اگر ابلیس نہیں ہوتا تو انبیاء کی ضرورت نہیں ہوتی، انبیاء نہیں ہوتے تو انسان اپنی خودی اپنی عقل استعمال کر کے ترقی کرتا۔ آج گورے جو کام کرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے پاس آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کے پاس آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ ان کے پاس ٹریفک رول توڑ نہیں سکتے، آپ زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، ہے نہیں ہے قانون؟ بتائیے آپ کتنی سختی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہم لوگوں کو خود کو کر لینا ہے، اوپر سے اللہ میاں آنے والے نہیں ہیں، نہ جیزس آ کے ہم کو سمجھانے والے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انبیاء سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم میں ہمیشہ آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز تو تمہارے دل کے اندر ڈال کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ، اسی بنیاد پہ تم اچھے کام کرتے ہو، لیکن یہ جو بھروسہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے نا کہ میں جنتی ہوں، یہ نکال دو پہلے۔ تم محنت کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر، دھول کے تنکے کے برابر خیر کا کام کرے گا وہ اسے ملے گا، یہ عمل۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں؟ بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کے پیچھے اس کی نیت دیکھی جائے گی، اس کی روح دیکھی جائے گی، اس کا ارادہ دیکھا جائے گا۔ اور ریاکاری میں تھا یا سامنے بیٹھا سو والے کی نقل کر رہے تھے آپ، کوالیفیکیشن حاصل کرنا آپ کے دل میں تھا نہیں تھا، حاصل کر رہے تھے تو تنخواہ کے لیے کر رہے تھے، نام کے لیے کر رہے تھے، یا قابلیت کے لیے کر رہے تھے کہ میں دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، آپ کی تمام نیتیں صاف ہو کے آ جائیں گی۔ تو میرے بھائی اگر انبیاء نہیں ہوتے تو ہم لوگ بے شک دنیا میں بہت اچھے رہتے تھے، بہت اچھے رہتے تھے ترقی کر کے، لیکن جیسا وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں ہم بھی کھاتے تھے، جیسا وہ لوگ شراب پی رہے ہیں ہم بھی پیتے تھے، جیسا وہ لوگ بے حیائی کر رہے ہیں ہم بھی کرتے تھے۔ یعنی ادھر تو کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بے حیائی بھی ہو رہی۔ اچھا، ایک طرف تو چرچ ہے، دوسری طرف جو ہے پارٹیوں میں بائبل پڑھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء کا لیول، انبیاء کی تعلیم وہ ایک الگ چیز تھی۔ تو ابلیس نے یہ کیا کہ وہ اصل تعلیم پہ ہاتھ رکھ دو، قرآن میں سے وہ چیزیں بتاؤ، یہ پڑھے تو یہ ہوتا، وہ پڑھے تو وہ ہوتا، وہ پڑھے تو یہ ہوتا۔ یہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی، آپ کے پریشانیاں کتنے بڑھ جاتے، آپ کے گھر میں کیسی منحوسیت آ جاتی،
آپ کے بچے مرتے، آپ کے بھائی بہن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا. یہ وہ کتاب ہے، ہدل للناس والفرقان ہے. فرقان فرق ڈال دیتی ہے، فرقہ بنا دیتی ہے یہ کتاب کافروں میں اور مومنوں میں. تو اب مومنوں میں سے نکل کے اور ایک فرقہ بنانے والا کہاں جاتا؟ پھر وہ گڑھے میں جاتا سیدھا. تو اس کتاب پہ ایمان والے ہمیشہ ایک امت رہتی. اس میں اگر فرقہ پڑا تو انہیں قرآن سے 1 ملی میٹر ہٹا تو فرقہ بنتا. پھر اسی کے ساتھ میں اپنی یہ ڈیفینیشن ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یعنی اتنی تمیز اور اتنی تہذیب اور اتنی عقل اور اتنی سمجھ عطا کرے کہ قرآن کا منشا ہمارے سامنے رہے، ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی، اور وہ پورے پہلوؤں کو ذہن میں رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کیا بول رہا ہے. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کرے، ہمارے ذہنوں سے ڈیلیٹ بھی کر دے، اور کیا غلطی ہوئی ہمیں بتائے، اور آپ لوگوں کو بھی ہدایت